کہ جو اس بات کے 100% قائل ہیں, کنونسڈ ہو چکے ہیں کہ جو ویسٹرن ماڈل ہے انڈیویجولزم, جو ایک انڈیویجولسٹک سوسائٹی ہے, اس میں بڑا کامن ہے. میں بھی یو کے گیا تو میرے بردر ان لا جس اسٹریٹ میں رہ رہے ہیں, ان کے ساتھ والے گھر میں جو ہے وہ 80+ ایک بوڑھی عورت رہ رہی تھی. تو بردر ان لا نے بھی مجھے بتایا, میں نے بھی تھوڑا کیوریوسٹی شو کی, یہ اکیلی رہتی ہے. تو اس نے کہا یہ تو بڑا کامن ہے یہاں پہ, کتا رکھا ہوا ہے ظاہر ہے. تو میں نے کہا کہ ان کے خامد, ان کا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی کچھ عرصہ پہلے. تو میں نے کہا واٹ اباؤٹ ان کے جو بچے ہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا میرے بردر ان لا نے کہ وہ مہینے بعد ان کی بیٹی آتی ہیں, وہ ایک راؤنڈ لگا جاتی ہیں, پھر اسی طرح بیٹا 2-3 مہینے کے بعد آتا ہے. تو یہ ایک تو دیکھیے وہ لوگ ہیں جو ہمارے ایون ہمارے ہی لوگ, پاکستانی لوگ, ہمارے ہی مسلمان لوگ اور گلوبلی بھی, جو اس بات کے 100% قائل ہیں کہ یہ ماڈل ٹھیک ہے. بھائی دیکھو پیرنٹس اولڈ ہو گئے ہیں, لیٹ دیم ٹیک کیئر آف دیم سیلز, کتا رکھ لیں, ٹھیک نا, میڈ رکھ لیں, کوئی اولڈ ایج ہوم میں چلے جائیں, وہاں بلکہ زیادہ دل بہل جائے گا, سیم ایج گروپ کے لوگ ہوں گے, اور اگر ہمیں بہت زیادہ ان کے ساتھ رہنا ہے تو ہمارا بڑا ٹائم ضائع ہوگا. یہ باقاعدہ پوری ایک مینٹالٹی, ایک اسکول آف تھاٹ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے, اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ایسے کومنٹس میں نے دیکھے, آپ بھی بتائیے گا کہ دیکھیے ہاں اگر وہ اکیلی رہ رہی تھی اس میں کیا اتنی کوئی بڑی بات ہے, کئی لوگ کئی بچے چلے جاتے ہیں باہر سیٹل ہو جاتے ہیں جا کے, تو ٹھیک ہے, چلڈرن کا رائٹ ہے باہر جا کے سیٹل ہو جائیں, اپنی لائف ایسے ہی ہے یہ. تو بلکہ آپ بتائیے کچھ. علی بھائی یہ کمنٹ جو تھا اس طرح کا, اٹس انڈرسٹینڈیبل دیٹ the children are settled abroad, we are nobody to judge. Since I have seen many parents, they don't want to leave the country house or to move abroad with kids. However, the question is that nobody was bothered for 7 days. They were not in contact with her. That's negligence. ٹھیک ہے, یہ چیز اب یہ والی پارٹ کہ یہ یہاں پہ یہ بات ہے کہ اٹس اوکے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ بات معیوب ہے کہ اتنا عرصہ بات نہیں کی, ان کانٹیکٹ رہنا چاہیے. اچھا اسی طرح یہ عفت عمر ایک ایکٹریس ہیں پرانی, تو پتہ نہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے, لیکن میرے سامنے یہ بات ہے, اگر تو کہا ہے, انہوں نے کہا کہ اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بننے کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسٹریم ہے. بالکل. اچھا دوسرا ایک کلاس ہمیں دیکھنے کو نظر آئی, وہ یہ ہے کہ جن کو ریگریٹ ہے. میں نے اکثر ذکر کیا اپنے پوڈ کاسٹ میں, ٹاکس میں, کہ ون آف دا کویسچن جو مجھے وہاں پوچھا گیا جب میں یو کے ٹور پہ تھا, تو ون آف دا کامن کویسچن جو بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا وہ یہ ریگریٹ تھا کہ ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اکیلے بیٹے ہیں, امی ابو اکیلے ہوتے ہیں پیچھے سے, تو ہمیں ریگریٹ تو ہوتا ہے, آلدو ہم پیسے بھی بھیجتے ہیں اچھے, کال پہ بات بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن دل میں نا وہ ایک بھار, وہ برڈن, وہ ریگریٹ, وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ ٹو دا پرسن جس نے اپنے پیرنٹس کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے جنت نہیں کمائی. تو یہ چیز ان کا ایک سوال تھا. اسی طرح کچھ کے ریگریٹس تھے کہ میرے والد فوت ہو گئے, آلدو میں نے اچھا ان کے ساتھ سلوک کیا, پیسے بھی بھیجے, لیکن وہ ریگریٹ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بڑھاپے میں ٹائم اسپینڈ نہیں کیا, یا میں لیٹ پہنچا جنازے پہ, ٹھیک ہے نا. تو ایک یہ ٹائپ جو ہے کلاس ہے جو کہتے ہیں کہ یار یہ بات غلط ہے لیکن ہماری کچھ مجبوریاں ہیں. تو علی بھائی یہ جو سیکنڈ ٹائپ ہے, پہلی تو چلیں وہ اس کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن سیکنڈ ٹائپ ہے, وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے ٹو دیم, جن کے ریگریٹس ہوتے ہیں. علی بھائی اس میں اگر کسی بندے کا ایک ریگریٹ ہے, پہلے تو اس کو پھر اپنے ان ڈیسیجنس کو ریکنسیڈر ضرور کرنا چاہیے کہ اگر ایک چیز آپ کو زندگی کے اندر ہی ریگریٹ دے رہی ہے تو اپنے ڈیسیجنس کو آپ ایک بار ریکنسیڈر ضرور کریں, کیونکہ ریگریٹ کا ایک فور شور مطلب ہے کہ آپ کے دل کے اندر ایک بے چینی کریٹ ہوگی, اور وہ بے چینی آپ کو کہیں نہ کہیں سکون نہیں حاصل کرنے دے گی. حدیث میں نا جو چیز دل میں کھٹکنے, ہاں جی, محاق فی صدرک وکرہت جو چیز آپ کے دل کے اندر کھٹکے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی برائی کی ایک نشانی انسان کو یہ ہے کہ جو انسان کے دل میں چیز کھٹکے. اگر ہم پیرنٹس کی ویسے ہی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر ایک ہی آیت کے اندر ان کے کچھ حقوق, دو آیت میں اللہ تعالیٰ جو سورہ رات کے اندر, سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نمبر 1 لیول پہ جو بیہیویئر ہمیں جس کا حکم دیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. آپ کسی بھی انسان کے ساتھ 3 لیولس پہ بیہیو کر سکتے ہیں. نمبر 1 یا تو آپ اس کے ساتھ ظلم کریں, نمبر 2 یا تو آپ اس کے ساتھ عدل کر دیں, نمبر 3 یا تو آپ اس کے ساتھ احسان کریں. احسان کا کیا مطلب ہے؟ یو گو آؤٹ آف دا وے. یعنی فار ایگزامپل ایک بندے نے کسی کو ہٹ کیا, وہ اس کے بدلے میں اس کو ہٹ کرتا ہے تو یہ عدل ہے.
اور اگر کوئی اس کو ہٹ کرتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے, وہ اس کے ساتھ احسان کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس کے لیے قرآن میں جب بھی اس طرح کی ٹرمز استعمال کیے, اللہ تعالیٰ نے احسان ہی کا لفظ استعمال کیا, ایکسٹرا جاؤ ان کے لیے. یعنی یو ہیو ٹو گو آؤٹ آف دا وے. آپ پیرنٹس کو ایز اے کمپیٹیٹر نہیں دیکھ سکتے. سو آپ نے پیرنٹس کے ساتھ وبالوالدین احسانہ, آپ نے آؤٹ آف دا باکس, آؤٹ آف دا وے آپ نے جانا ہے ان کے ساتھ, نمبر 1. نمبر 2, پھر اگر آپ پیرنٹس کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگلی بات کہی کہ ولا تقل لہما اف, اور ان سے اف تک نہ کہو. اف ہم تو ایک زبان کے اندر ایک لفظ ادا کر دیتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ یہ جو اف کا یہاں پہ لفظ استعمال کر رہے ہیں, آپ اگر تفاسیر کھولتے ہیں تو علماء کہتے ہیں اٹ از دا سلائٹسٹ بیسیکلی وے آف شوئنگ انوائنس. اگر میرے ایکسپریشن سے بھی ایک انوائنس ان کو فیل ہو رہی ہے نا, یہ ایک طرح میں اف کر رہا ہوں ان کے سامنے, اتنی کیئر کرنے کو کہا. اس یہ بینچ مارک, جی یہ بینچ مارک 2 آیتوں کے اندر ہے صرف. تیسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما, ان کو جھڑکو مت, ڈانٹو مت. اللہ اکبر. اور جھڑکنے نہ کرنے کے بعد, کیونکہ اولڈ ایج میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب جوان ہیں, اور یعنی آپ جب چھوٹے تھے اور وہ پیرنٹس تھے, تو آپ ان کو ایک بات, وہ آپ ان سے ایک دفعہ بات پوچھتے ہیں نا, اور 10 دفعہ پوچھتے ہیں. پیرنٹس پیار پیار سے بتائیں گے, پیار پیار سے بتائیں گے. یہی جب یہ والدین بوڑھے ہو جائیں گے اور ایک چیز 10 دفعہ کہیں گے تو بچہ چڑھنے لگ جائے گا. تو اللہ نے کہا ولا تنہرہما, ان کو جھڑکنا مت, ڈانٹنا مت. ڈیلی ہمیں پڑھنا چاہیے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بات ختم نہیں ہوئی, وقل لہما قولا کریما, ان سے بات ایسی کرو جو کہ کریم, عزت والی ہو, ٹھیک ہے, جنرس بات, کریم, آنریبل طریقے کے ساتھ بات کرو. اور یہاں پہ بھی پھر بات نہیں ختم ہوئی, یعنی یہاں تک بھی حق نہیں ادا کیے, وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہ نے پھر حکم دے دیا اب ان کے لیے اب دعا بھی کرنی ہے. تو اگر آپ پیرنٹس کے رائٹس نکالنے لگ جائیں تو سبحان اللہ کوئی بات ختم ہی نہیں ہوتی. تو پھر آپ نے وہ حدیث کا بھی ذکر کیا کہ اس بندے کے لیے ایک طرح کی بدبختی ہے جس کو ماں باپ یا کوئی بڑھاپے میں کوئی ایک بھی ملا اور اس کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا, تو ایسے بندے کے لیے تو بہت بڑی یعنی ایک لاس ہے. تو میرے خیال سے وہ ایک جو مینٹالٹی ہے نا کہ میں نے, جس کا تعلق انڈیویجولزم ہی کے ساتھ ہے کہ میں نے پروگریس کرنا ہے, اور شاید یہ پیرنٹس کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, فلاں چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میرے اس پروگریس میں شاید ہنڈرنس بن جائیں گی. اسلام نے کبھی انڈیویجولزم کو پروموٹ نہیں کیا. آپ ساری چیزیں نکال کے دیکھیں, اگر انڈیویجولزم ہی کا اتنا تصور ہوتا تو اسلام نے سود کو حلال کیا ہوتا. سود میں ایک انڈیویجول کو کیا ہے, انڈیویجول کو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا, وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ کمیونل لیول پہ دیکھیں گے تو پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے. بالکل. یہی اگر آپ نے چیزیں دیکھنی ہیں تو ایک بڑی مشہور حدیث ہے, ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گیسٹ آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آفر کرنے کے لیے نہیں ہوتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ہے جو اس کو رات کو یعنی کچھ کھانا شانا کھلا دے, ہوسٹ کر لے. انصاری صحابی تھے, ان کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا, انہوں نے کہا میں کروں گا ہوسٹ. حدیث بڑی مشہور آپ نے سنی ہوگی. تو وہ گھر پہ لے کے جاتے ہیں اور بیگم کو کہتے ہیں, یعنی کھانا اتنا ہی تھا جو شاید ایک آدھا بندہ کھا لے. بیگم کو کہا کہ جی کھانا جب بناؤ گی پیش کرو گی نا تو بہانے سے اپنی جو بیسیکلی لالٹین ہے ایک طرح آپ سمجھ لائٹ کا سورس ہے اس کو بند کر دینا تاکہ اس کو پتہ نہ لگے. وہ بند ہو گئی, مہمان نے کھا لیا. تو جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے